السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک فوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ الصف اس کا دوسرا رکوع ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، جان سے اور مال سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ وہ جو کہ تم جانتے ہو تمہارے لیے بہتری ہے، یعنی جو ہے تم جانتے ہو اس میں تمہاری بہتری ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری مغفرت کرے گا تمہارے گناہوں سے، ویدخلکم جنات، اور داخل کرے گا تمہیں جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور وہ ٹھکانہ بہت اچھا ہے اور وہ جنت عدن، ذالک الفوز، یہ بڑی کامیابی ہے، وأخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور ایک دوسری خوشخبری بھی ہے تمہارے لیے جس کو تم جانتے ہو، وہ ہے کہ اللہ کی فتح اور نصرت قریب ہے، اور یہ بشارت ہو مومنین کے لیے، وبشر المؤمنین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک تجارت مومنین کو بتا رہا ہے جو عذاب علیم سے بچانے والی ہے۔ تو عذاب علیم کیا ہے؟ دردناک عذاب، رک رک کے آنے والی تکلیف کو علیم، المناک درد کو کہتے ہیں، جو آدمی سہ نہیں سکتا۔ ایسے دردناک عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ تجارت بتا رہے ہیں۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ مخاطب ایمان والوں سے ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ تو دین کا کام، دین کی خدمت بھی ایک تجارت ہے، اور یہ تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ زندہ ہے تو غازی ہیں،
مرنے پہ شہادت ہے، ہر سمت منافع ہے، تم دیکھو کلام اللہ۔ انسان اگر اس میں ہار بھی گیا تو بھی کامیابی ہے، ناکام بھی ہوا، بظاہر طور پہ ناکام بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا۔ جس طرح حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بظاہر طور پہ آپ ہار گئے، یعنی جو ہے آپ شہید ہوئے، آپ کا کنبہ کٹ گیا، آپ کے بچے قید ہو گئے، آپ کی عورتیں سیدانیاں وہ قید ہو گئے، آپ کے خیمے جلائے گئے، تو یہ سارے مصائب آپ پر آئے، آخرکار آپ کو بھی سجدے میں شہید ہونا پڑا۔ تو ظاہرہ طور پہ تو لوگ یہی سمجھ رہے کہ آپ ناکام ہوئے، اور جو یزید تھا، اس کی فوج تھی، وہ سب خوشیاں منا رہے تھے، ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم یہ مت کہو کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ آیت میں بیان فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، یعنی تم گمان بھی مت کرو فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا دشمنوں سے دبائے جانا، یہ سارے چیزیں اللہ کی راہ میں میدان میں آگے بڑھنے والوں کے لیے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ ناکامی مت سمجھو، کامیاب ہے۔ جس طرح ایک جو ہے مثال بیان کی جاتی کہ ایک جنگل میں آگ لگی تھی، تو بہت خطرناک آگ تھی، تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا کے اس آگ پہ ڈال رہی، تو دیکھنے والے بولے ارے چڑیا کی چونچ کتنی ہے، اس کے چونچ میں پانی کتنا آئے گا، اور یہ آگ جنگل کی خطرناک آگ جو ہے بھڑک رہی، کیا ہے بجھا سکتی؟ تو وہ جواب یہ دے رہی کہ میں آگ تو بجھا نہیں سکتی، لیکن میں آگ بجھانے کی کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھاؤں تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئیں گا، آگ لگانے والوں میں نہیں آئیں گا۔ تو آپ کوشش کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کوشش کرنے والے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو کوشش کر کے آگے بڑھتے بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ جو آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار مدار اس کی نیت پہ ہے، اس کی نیت بچانے کی ہے اور جو ہے آگ بجھانے کی ہے اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کامیاب کر دیتا، بظاہر ناکام بھی ہوا تو انہیں کامیاب کہلاتا۔ تو اس طرح یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ میں تمہیں ایک ایسی جو ہے تجارت بتانے والا ہوں جو یہ تجارت عذاب علیم سے بچانے والی ہے، دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ تو وہ دردناک عذاب سے بچنے کے لیے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانا، ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہونے والوں کو یہ تجارت بتا رہا۔ مسلمان تو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو مسلمان ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو، اپنے کام کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، تو ایک روحانی وجود آ کے آپ کے اندر روح پیدا کرتا، کام کرنے کا سلیقہ بتاتا، کام کرنے کے لیے راستہ ہموار کرتا، تو ان کا ساتھ دینا اللہ رسول کا ساتھ دینے کے مماثل ہے۔ مسلمانوں میں جب کام کرنے والا وجود سامنے نظر نہیں آتا تو کیا ہوتا؟ کھاتے پیتے بیٹھ جاتے۔ کام لگانے والا وجود آنے کے بعد اسی کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی تم میں جو اعلیٰ امر والا ہے اس کی اطاعت کرو۔ تو اعلیٰ امر والے کون ہیں؟
دنیا میں جو بھی اسلام کو لے کے اٹھتے اور اسلام کی اشاعت کے لیے میدان میں آگے بڑھتے تو وہ حقیقی معنوں میں اعلیٰ امر ہے۔ تبلیغ اسلام ایک ایسا عمل ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس سے دنیا کی جو آگ ہے وہ بجھنے والی ہے، امن کا ماحول پیدا ہونے والا ہے۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے اسلام کی رحمت کو، آب کوثر کو دنیا کے سامنے بانٹنا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو لوگ میدان میں اترتے وہ نہ صرف جو ہے وہ امن میں آتے بلکہ دنیا کو بھی امن میں لے کے آنے والے بنتے۔ اس لیے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ دنیا میں اس کے مقابلے میں کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جو لوگ ومن احسن ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ومن احسن، اس سے بڑا جو ہے عمل کون سا ہے؟ ومن احسن قولا ممن، اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ تو لوگوں کو امن کی دعوت دینا، اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کا کام کرنا، اس سے انسانوں کے دلوں میں محبت اور ایک دوسرے سے رشتہ اور ایک دوسرے سے وارفتگی پیدا ہوتی۔ تو اسلام انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اشاعت اسلام کا جو کام کیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بھائی بھائی بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف اچھے واعظ اور نصیحت سے، حکمت سے۔ تم جو ہے یہ انسان کے دلوں کو اگر جوڑیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب جو ہے نا اس کے بعد ہے۔ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا اور انسانوں کو ایک دائرے میں جوڑ دینا، آپس میں بھائی بھائی بنانا، یہ پہلا کام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بعد میں فرض ہوئے، سب سے پہلے فرض کیا ہے؟ تبلیغ اسلام ہے، اشاعت اسلام ہے، انسانوں کو ملانے کا کام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تبلیغ اسلام، تبلیغ کا جو ہے نا کام انجام دیے۔ قرآن کریم کا جو معرفت کا کلام ہے وہ لوگوں کو سنائے، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے جوڑے۔ اس کے بعد انسانوں کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، آپس میں ان کو جو ہے ایک جٹ رہنے کے لیے یہ فرائض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے؟ ہماری روحانی ترقی کے یہ اعمال ہیں۔ لیکن روحانیت یا میلاپ جو ہے وہ انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تم کو ایک ایسا عمل بتاؤں جو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب سے بڑھ کے ہے۔ تو صحابہ اکرام پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ نماز سے بھی بڑھ کے ہے، حج سے بھی بڑھ کے ہے، روزہ، زکوٰۃ سے بھی بڑھ کے ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو انسانوں کو آپس میں ملانا، دو لوگ جو آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں ان دو دشمنوں کو دوست بنانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب سے بڑھ کے ہے۔ تو اس لیے جو ہے کیونکہ اسلام آیا ہی امن کا پیغام لے کے، اور اس کی رکاوٹ کے لیے امن کا اتنا بڑا جو ہے کام ہے، اس کے لیے اگر جہاد بھی کرنا پڑے تو میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ امن کو اگر کوئی نقصان پہنچا رہا، انسانوں میں اگر کوئی ظلم جو نہ بھر رہا، تو وہ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد بھی اگر کرنا پڑے تو میدان میں اترنا۔ اور یہاں پر جو ہے سری کرشن جی بھگوت گیتا کے اندر ایک شلوک ہے، یسیا ناہم کرتو بھاؤ بدھیرسیا نہ لپیتے ہتوان س ایمان لوکان ہنتی نہ نبدھتے۔ کرشن جی کہتے ہیں کہ جو ہے لوگ شانتی کے لیے، یعنی جو ہے نا پوری دنیا کو امن میں لانے کے لیے، سارے انسانوں کو ایک کرنے کے لیے اگر پورے دنیا کو بھی قتل کر دیا تو وہ اپرادھی نہیں کہلاتا۔ یسیا ناہم کرتو بھاؤ
बुद्धि न लिप्यते हत्वान सईमान लोकाना हंति, सारे लोग की भी अगर हत्या कर दिया तो वो जो है अपराधी नहीं कहलाता, बल्कि वह अमन का दाई कहलाता है। इसीलिए कृष्ण जी महाकुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी लोगों को कत्ल करे, लाखों लोगों को मारे, करोड़ों लोगों को मारे। किसके लिए? जुल्म के लिए नहीं, अमन के लिए। इसलिए जब कृष्ण जी से बोले उस वक्त में, अरे वो कौरव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तुम तो भगवान हैं, तुम जरा दिल बड़ा करके माफ़ कर दो उनको, दे दो ज़मीन जो भी देना है दे के माफ़ कर दो, छोड़ दो उनको। तो कृष्ण जी क्या बोले? इनको माफ़ करना ऐसा है कि धर्म ने अधर्म का स्वागत किया, सत्य ने असत्य को प्रणाम किया। यानी धर्म जो है अधर्म का स्वागत कर रहा, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सत्य जो है ना, सच्चाई झूठे को जो है ना प्रणाम कर रही, झूठे को जो है सजदा कर रही, झूठे को सलाम कर रही, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए बुराई को मिटाने के लिए आगे बढ़ना, लड़ना, यही धर्म है। फल परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, साधुओं का पालन करना और दुष्टों को नाश करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस्लाम यही कहता है। इस्लाम जो है मजलूमों को मारने का नाम नहीं है, जालिमों को मिटाने का नाम जिहाद है, और जालिमों को मारने का नाम ही इस्लाम है। जालिमों का मुकाबला नहीं करके लोग क्या करते? सारे अमन पसंद लोग, सारे इंसानियत वाले लोग, सारे नेक परहेजगार लोगों को तबाह बर्बाद कर देते, उनको मौत के घाट उतार देते। तो इसलिए जो है यहाँ पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है जालिमों का जो मुकाबला करे, वो दूसरे माने में जो लोग नेक थे, परहेजगार थे, हक परस्त थे, उन लोगों को बचाने के लिए आप अपनी परवाह नहीं करें, मैदान में आगे बढ़े। तो इसी का नाम जिहाद है। लोग जो है जिहाद के नाम को बदनाम करें, या कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने की वजह से उनकी दलील दे के इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें। किसी की जो है गलत इस्तेमाल से इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता। कोई अगर छुरी जो है ना पेट में भोंक लिया तो जो है छुरियां बेचने वाला दुकान बंद कर देता क्या? प्याज काटने के वास्ते, अदरक लहसुन काटने के लिए, या दुनिया में कोई भी काम करने के लिए छुरियां बना के बेचते। अब वो छुरी लेके अगर कोई पेट में भोंक ले रहा तो जाके दुकान बंद कर देते, या ऐसे लोगों को रोकते जो गलत इस्तेमाल कर रहे। तो गलत इस्तेमाल करने वालों को रोकेंगे ना। तो इस्लाम के अंदर उसूल है कुरान करीम में, एक जो है नाहक इंसान को मारना सारे इंसानों को, दुनिया के सारे इंसानों को मारने के मुमासिल है। ये कुरान का फरमान है। अगर इसके खिलाफ अगर कोई जो है नाहक इंसानों को मारता है तो कुरान उसका जिम्मेदार है क्या? कुरान जिम्मेदार है ना इस्लाम जिम्मेदार है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जंग करे, बड़े बड़े जो है ना जिहाद हुए, कभी जो है मासूमों को नहीं मारे। यहाँ तक कि जब हथियार डाल दिए, कुरान करीम में हुक्म है अगर कोई सुलह के लिए हथियार डाल दे तो तुम सबसे पहले हथियार डालो। वइन जनहा लिस्सिल्म फजनह लहा, अगर कोई कहता है कि मैं अमन का माहिदा करना चाहता हूं तो तुम फौरन जो है अपने हथियार डाल दो। अगर तुम्हारे को अंदेशा हो रहा कि लोग जो है मक्कारी कर रहे, बाद में साजिश करके हमारे को मारेंगे, तो उसका गुमान भी मत करो, अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह जो है ना सही रास्ता निकालता। सामने वाला अगर बोल रहा है कि हथियार डाल दो तो डाल दो। तुम कितना जो है ना अमन का लिहाज है, कितना जो है खून खराबे को रोकने के लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे हिदायत दिए। जंग में अगर जा रहे तो तुम जो है औरतों को नहीं कत्ल करना, बच्चों को नहीं मारना, जिसके हाथ में हथियार नहीं है उस पर हमला नहीं करना, और जो तारीख दुनिया है, राहिब है, साधु है, सन्यासी है, उसको नहीं मारना। जो तुम्हारे और बूढ़े अगर तुम्हारे सामने आए, बीमार है, उन पर जो है ना हाथ नहीं उठाना, और जो है इमारतों को बर्बाद नहीं करना, फसलों को तबाह नहीं करना। कितने ऐसे जंग के जो है ना ऐसे अहकाम है। अमन के वक्त जो है ना ऐसे इंसान जो है बातों का लिहाज नहीं करते। जो जंग के लिए ऐसे उसूल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए। तो ये जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के लिए ऐसे ऐसे उसूल कायम करे, अगर इस पर अमल किया जाए सारी दुनिया अमन का गहवारा बन जाती। सारे इंसान आपस में एक दूसरे से भाई भाई बन के रहते। लेकिन आज जो है दुनिया के अंदर ऐसी दहशत फैला दे रहे,
اور ایسا آپس میں جو ہے نا تصادم ہو رہے جس کا جو ہے انسانوں کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں. کیڑے مکوڑوں کی طرح انسانوں کو مارا جا رہا, جلا کے بھون دے رہے. بلکہ دنیا میں کیڑے مکوڑے اور جو ہے نا دنیا کے زہریلے سے زہریلے جانور اتنے جو ہے ان کے نظر میں خطرناک نہیں ہے جتنا انسان جو ہے نا ان کی نظر میں خطرناک بنا ہوا ہے. بڑے بڑے یہ ایٹمک ہتھیار, زہریلے ہتھیار کس کے لیے بنائے؟ انسانوں کو مارنے کے لیے بنائے. اگر اسلام کی تعلیم عام کریں تو یہ سارے جو زہریلے ہتھیار ہیں یہ سمندر میں لے آ کے پھینک دینا پڑتا, کیونکہ اسلام امن اور محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یہ مردوں کی شمشیریں کیا ہے؟ مردوں کی شمشیر یہ نہیں کہ تیغ تلوار یا جو ہے نا ایٹمک ہتھیار بڑے بڑے زہریلے جو ہے نا بم بنانا, یہ نہیں ہے, بلکہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. فاتح عالم کیا ہے؟ محبت ہے, اور محبت بانٹنے کے لیے ہی جو ہے اسلام آیا ہے. تو تبلیغ اسلام کا جو کام ہے, صحابہ اکرام جو تبلیغ اسلام اشاعت اسلام کرے, اس میں کیا ہے؟ تزکیہ نفس کر کے انسانوں کے اندر جو رذیلہ خیالات ہے, جو آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا حسد ہے, دشمنی ہے, کدورت ہے, ان چیزوں کو نکالے. تبلیغ میں کیا ہوتا؟ انسانوں کا تزکیہ ہوتا, علم قرآن بیان کیا جاتا, معرفت بیان کی جاتی, انسانوں کے درد اور دکھ کو جو ہے نا دیکھا جاتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ زندگی میں کیا کرے؟ یہی جو ہے انسانوں کے اندر جو ظلم بھرا ہوا تھا وہ ظلم جو ہے نا ختم کر دیے, آپریشن کرے دوسرے معنی میں. ان کے اندر جو خونخواری, جو درندہ صفت, جو جہالت اور جو دشمنی عداوت جو ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی, 13 سالہ تبلیغ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیے, ایک دوسرے سے بھائی بھائی بنا دیے, خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے والا بنا دیے, خود شہید ہو رہا ہے, خود مر رہا ہے, دوسرے کو بچانے والا بنا دیے. یہ بغیر تبلیغ کے, بغیر سمجھائے کہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی کیا؟ نہیں پیدا ہوتی. انسانوں کو حقیقت سمجھانا پڑتا, اس کو اپنا مقام سمجھانا پڑتا. اس کی حقیقت جب سمجھائیں گے, اس کے اندر جو ایمان پیدا کریں گے, تو وہ انسان دوسرے کے لیے جان دینے والا بن جاتا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر مل کے کھانا, ایک دوسرے کا درد بانٹ لینا, عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا, لوگوں کے اوپر جو ہے نا غلامی کے توق نہیں ڈالنا, یہ سارے چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ اسلام کا کام کرے تو صحابہ اکرام ایسا جو ہے ایمان میں مضبوط ہو گئے, اور وہ اپنے بتوں کو آپ خود توڑے, دوسرے توڑنے کے لیے نہیں آئے, دوسرے ملک کے لوگ نہیں آئے, بلکہ یہ خود جو ہے مٹی پتھر ہے, اس سے انسان کی ترقی نہیں ہے. ہمارے اندرونی جو ہے جو خداداد جو ہے نا طاقتیں ہیں, اس کو جو ہے نا روبہ عمل لانا ہے. ہمارے اندر خدا جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے, اس کو جو ہے خدا کا جو ہے نا دیدار کرانا ہے. یہ چیز جو ہے اشاعت اسلام, تبلیغ اسلام, اسلام کی صداقت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, آپ کی زبان مبارک سے, آپ کے فیض صحبت سے صحابہ اکرام کیا بنے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ کی طرح جو ہے عمل کرنے والے بنے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نئے لوگ آتے تو پوچھتے تھے ایوکم محمد, تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پہچان نہیں سکتے تھے. تو 13 سالہ جو تبلیغ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں, یہ صرف جو ہے امن کا پیغام, انسانوں کے دلوں کو پاک کرنا, یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کیا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. آپ قرآن کریم کو تلاوت کرتے تھے, یزکیہم ان کا تزکیہ کرتے تھے, تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے بعد ان کو اگر ہاتھ میں قرآن دیں گے تو وہ جو ہے امن والی حکومت کرنے کے قابل بنتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسا جو ہے اتنا جلال آپ کے اندر تھا,
اور اتنا جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے سے پہلے اتنا غصہ جو ہے نا آپ کی طبیعت میں تھا، لیکن وہ غصہ کس کے لیے استعمال کرے؟ برائیوں کو مٹانے کے لیے، ورنہ اسلام کو مٹانے کے لیے وہ غصہ استعمال کر رہے تھے۔ تو اسلام جو ہے نا ان کے رخ کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ جو ظالم بن کے دنیا میں جی رہا تھا اس کو امن کا پیمبر بنانے کے لیے اسلام آیا۔ آپ آ کے جو ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ جو نا روح پیدا کرے تو وہ ساری دنیا کی برائی کو مٹانے والے بنے۔ کسی عورت پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی معصوم بچے پر جو ہے نا ظلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمزور قوم پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے اسلام نہ صرف قرآن میں جو ہے نا بیان کیا بلکہ عملی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں بتا دیے، یہاں تک کہ ظالموں کو معاف کرنے کا نظام۔ کوئی حاکم ظالم کو جو ہے نا یا جو ٹیررسٹ ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کرتے، سیدھا اس کو سولی پہ چڑھا دیتے، قتل کر دیتے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بننے کے بعد ظالموں کو معاف کرنے کا، واعف عن کثیر، کثرت سے جو ہے نا معاف کرنے کا اعلان کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تثریب علیکم الیوم، کہ تم جو ہے کیا امید رکھتے ہو میرے سے؟ تو وہاں کے لوگ تو کہتے تھے کہ آپ جو ہے کریم ابن کریم ہے، رحیم ابن رحیم ہے، آپ ہم پر رحم کریں گے، ہم یہ توقع رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام ایسا جو ہے نا جلال میں تھے، ان کی تکہ بوٹی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدنی جو ہے نا انصار صحابی تھے، وہ جو ہے نا بہت جلال میں تھے، وہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو جو ہے نا تکہ بوٹی کرنے کا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا جو ہے نا دن ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے نا منہ پر ہاتھ رکھ کے جو ہے کہتے ہیں کہ اے سعد تم جو ہے نا یہ مت بولو الیوم یوم الملحمہ، بلکہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ آج جو ہے اسلام کی وسعت قلبی جو ہے نا ان کو بتانے کا دن ہے کہ حکومت آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلو امن کا ایسا نہیں چھوڑے جس سے جو ہے انسانوں کی بقا ہوتی ہو، انسانوں کو بچایا جا سکتا ہو، ان کے اندر روح پیدا کی جا سکتی ہو۔ ایسے ظالموں کو بخشنے کے بعد ان کے اندر جو روح پیدا ہوئی، ارے ہم اتنا جو ہے نا اسلام کا نقصان کرے لیکن آج جو ہے نا ہم کو معاف کر دیے۔ نہ صرف معاف کرے بلکہ جنگ حنین میں یہ لوگ لڑنے کے لیے ساتھ میں آئے تو اتنا مال، اتنی دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیے کہ صحابہ اکرام میں سے، انصار میں سے بعض لوگ جو ہے یہ شکایت کرے کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو زیادہ جو ہے نا مال دولت بانٹ رہے، یہ مکے کے لوگوں کو دے رہے پیسہ، 30 جو ہے نا اونٹ دے رہے، 100 اونٹ دے رہے، 200 بکرے دے رہے، 300 بکرے دے رہے، سونا چاندی سب جو ہے جنگ حنین میں بہت جو ہے نا مال آیا تھا، یہ سب جو ہے نا مکے کے لوگوں کو زیادہ بانٹے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مال سے ہی جو ہے نا متاثر ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ مال چاہنے والے ہیں، اور مجھے تمہارے ایمان پہ بھروسہ ہے، تو مال کی وجہ سے میرا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ایمان کی وجہ سے میرا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام دھاڑے مار کے رونے لگے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو جو ہے نا دولت سے ایمان پیدا ہوتا ہے تو دولت جو ہے نا ان کے حوالے کر دیے، اور جس کو آپ کی جو ہے نا فیض صحبت سے جو ہے نا اس کو مراتب ملنے والے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی فیض صحبت میں رکھے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اپنا جو ہے نا آبائی وطن سب کو جو ہے نا عزیز ہوتا، اپنا جو ہے نا پیدائشی مکان گھر وہاں جانے کے لیے انسان تڑپتے رہتا، اور خاص کر جو ہے ظلم سے جس جو ہے نا گھر سے نکالے گئے، ظلم سے جو ہے نا جس شہر سے جو ہے نا شہر بدر کیے گئے، ویسے جگہ تو پورے جو ہے نا آب و تاب کے ساتھ آ کے وہاں پر ٹکنا چاہتے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن میں نہیں رہے بلکہ مدینے میں جا کر جو ہے نا آپ اپنا گھر بنائیں۔ تو یہ جو ہے سوال کرنے والے کرے کہ جب جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ فتح دے دیا تھا، مکے کو جو ہے نا آپ کے حوالے کر دیا تھا، تو آپ مکے میں کیوں نہیں رہے، مدینہ کیوں جو ہے نا واپس لوٹ کے آئے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ یہ جو ہے تنگ دستی میں اور جو ہے پریشانی میں جو ہے نا مدینے کے لوگ میرا ساتھ دینے والے ہیں۔
اور جب ہجرت کر کے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانے والے یہاں کے جو ہے نا انصار ہیں. تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولت آنے کے بعد، حکومت آنے کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ کے اپنے گھر میں کیسا جا سکتے؟ تو ان وجودوں کی اہمیت ہے اللہ کے رسول کے پاس. تو مدینے میں آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ظالم بن کر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کرے تھے، وہاں نہیں رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں آ کر رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے یہ ہے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تزکیہ کرے صحابہ اکرام کا، دولت کی محبت ان کے دلوں سے نکال دیے، دنیا کی ملونیت، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال دیے، اور ان کے اندر اسلام کی روح جو ہے نا پیدا کرے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا سامان ان کے اندر پیدا کرے. تو یہ حقیقی معنوں میں تبلیغ اسلام سے فتح کے پہلے کیا ہوتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. کہہ دیجئے جو فتح کے بعد آنے والے ہیں ان کا ایمان فائدہ دینے والا نہیں ہے. مسلمان تو ہے لیکن ان کا جو ہے نا ایمان اتنا فیضیاب، اتنا فائدہ دینے والا نہیں ہے جو فتح کے پہلے آ کر اسلام کے لیے مصیبتیں اٹھائے. السابقون والسابقون اولئک هم المقربون. جو سابق سب سے پہلے جو ہیں آنے والے ہیں وہ مقرب ہے اللہ کے قریب رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ جو ہے نا اللہ سے راضی ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، فوز العظیم یہی ہے، سب سے بڑا جو ہے نا فیض اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نور نظر بن جائے. تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام سے، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے بچانے والی تجارت جو ہے وہ تجارت اللہ اس کے رسول کے فیض کو دنیا میں پہنچانا. اور جو روحانی انسان دنیا میں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، اشاعت اسلام کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے جو ہے نا جان سے، مال سے اس کے جو ہے ساتھ رہ کر قدم بقدم آگے بڑھ کے اسلام کی خدمت کریں گے تو آپ جو ہے عذاب علیم سے بچیں گے. آج دنیا میں یہ عذاب سے بچنے کا سوائے اشاعت اسلام کے دوسرا کوئی سامان مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. دولت جو ہے نا تم کو عذاب سے بچا نہیں سکتی. آج اربوں کی دولت ہے لیکن مسلمان امن و امان میں نہیں ہے. آج حکومتیں ہیں مسلمانوں کے پاس لیکن جو ہے امن و امان نہیں ہے. آج جو ہے مسلمانوں کی میجورٹی ہے لیکن مسلمان امن و امان میں نہیں ہے. تو امن و امان کا سامان کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف ہو جانا، قرآن کریم کے فیض کو پیش کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسانوں کے دلوں کا چین کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، یہ جو ہے امن کی نشانی ہے. اس لیے جب تک اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کا کام صحابہ اکرام انجام دیتے رہے، کامیابی ان کے قدموں میں آ کے چومتی تھی، قدم چومتی تھی، اور قلت اور کثرت نہیں دیکھتے تھے. 313 بھی ہے تو بڑے بڑے جو ہے کافر، بڑے بڑے حکومتیں لرزہ بر اندام تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں قرآن تھا. اس لیے حفیظ جالندھری فرماتے نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ تھا ساتھ پروردگار ان کا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے صحابہ اکرام میدان میں آگے بڑھے، ہر جگہ کامیاب ہوئے. آج جو ہے مسلمان ان چیزوں کو پس پش ڈال دیے. دین کی خدمت کرنا تو ان کے وہم و گمان سے بھیجوں سے نکل گیا. صرف جو ہے دنیا کی دولت کما کے ہم کامیاب ہوں گے چاہ رہے. تو یہ جو ہے کامیابی نہیں ہے. کامیابی اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کی اشاعت ہے. اس کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک روحانی وجود کو کھڑا کرتا ہے. اس وجود کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ارے کہاں ہے، کدھر ہے، کدھر ڈھونڈیں گے؟
آپ سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، پوچھو کہ ہم اس وقت جو ہے نا دین کی خدمت کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا، ضرور جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے قلب پہ منکشف کر دیتا، روحانی جماعت کون سی ہو بتا دیتا اللہ تعالیٰ، کامیابی کے راستے کھول دیتا آپ کے لیے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ آپ اگر کام کرنے کے لیے میدان میں آگے بڑھیں گے تو راستے اللہ تعالیٰ ہموار کر دیتا آپ کے لیے۔ هو الذی یصلی علیکم ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تم پر صلات بھیجتا ہے، صلات بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ تمہارے لیے راستے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اور جو ہے نا ظلمت میں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نور کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام کا راستہ ہے، اشاعت اسلام کا راستہ ہے، تبلیغ اسلام کا راستہ ہے، اس سے بڑا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو جو ہے نا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا کلام۔ اگر یہ جو ہے نا تم پکڑیں گے تو دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن پکڑ کے میدان میں اترنے والا کون ہے؟ سب جو ہے نا دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قرآن کے پیغام کو لے کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسا جو ہے نا رحم کریں گا؟ کروڑوں اربوں 4 ارب کے قریب جو ہے مسلمانوں کی میجورٹی ہے دنیا کے اندر آج، لیکن جو ہے نا بے بس ہے۔ آج فلسطین پر جو ہے نا حملے ہو رہے تو بڑے بڑے عرب ممالک کے لوگ منہ دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یروشلم، جہاں پر جو ہے یہودی بھوکے پیاس سے جو ہے نا مسلمانوں کو قتل کروا رہا ہے، بم ڈال کر جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ عرب جو ہے اگر صرف عرب، اگر جو ہے ہمارے مولانا تعمیر ملت کی جو ہے بانی تھے، وہ کہتے کہ عرب جو ہے نا پورے مل کے اگر پیشاب کرے تو اسرائیل بھاگ جاتا۔ پورے عربوں کے بیچ میں اسرائیل جو ہے نا اپنا قبضہ، یہودی اپنا قبضہ جما کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے جا کے جو ہے نا اس کو اٹھا کے بھگانے کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں تم جو ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم آپس میں جو ہے ایک جٹ ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی کلام اللہ ہے، قرآن ہے، حبل اللہ۔ یہ قرآن کی بنیاد پر اگر سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے تو ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کا انتشار کیا کر رہا؟ تباہ و برباد کر دے رہا ہے۔ ایک ہو جاؤ سبھی، ایک ہے اللہ سب کا۔ سارے مسلمان اگر ایک ہو جائیں گے تو ساری دنیا پر جو ہے مسلمان حاکم بن سکتے ہیں، ساری دنیا ان کی بات سننے کے لیے مجبور ہو جاتی۔ اتنے جناب بلکہ 60 کے قریب مسلم ممالک ہیں، سب بے بس ہیں۔ کیوں؟ عیاشی کے لیے، اپنے حرام کاریوں کے لیے، اپنے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ جو ہے نا ظاہری دنیا کی جو ہے نا کمپنیوں کو ترقی دینے کے لیے، اس کے لیے جو ہے نا زبانیں بند ہیں۔ آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تم جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، تم جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت بناؤ۔ تو یعنی جو ہے یہ آج یہودیوں سے دوستی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے دور ہو جا رہے، کیسے جو ہے نا مسلمانوں کو بچایا جا سکتا؟ تو بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے آج مسلمانوں کے سامنے، جو دردناک عذاب ہے مسلمانوں پہ، یہ صرف جو ہے اسلام کی روح کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اسلام کی روح کو اگر سمجھیں گے، صحابہ اکرام میں اگر ایک مسلمان پر جو ہے نا ظلم ہوتا تو میدان میں اتر جاتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے، ایک جو ہے نا یہودی مسلمان عورت کا دوپٹہ جو ہے نا کھینچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمانوں کو لے کے آگے بڑھے، یہودیوں کو مدینہ سے نکال کر جو ہے نا باہر کر دیے، اور جو ہے جزیرے عرب سے ان کو جو ہے نا باہر کر دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودی اور نصارہ کو جو ہے جزیرے عرب سے جو ہے نا باہر کر دو۔ یہ جو ہے نا ظلم جو ہے نا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں۔ پیغمبر جو ہے نا
بے حساب پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، وہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیے. یہ سب جو ہے نا کتاب اللہ کو چھوڑ کے اپنے نفس کی جو ہے نا غلامی کر کے انسانوں پر جو ہے نا ظلم ڈھانا شروع کر دیے تھے. تو ایسے ظالموں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو تجارت ہم کو بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یا عذاب علیم سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ جو ہے انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، اسلام کی امن والی جو ہے نا تعلیم کو ان کے دلوں میں جو ہے نا پیدا کرنا. یہی جو ہے نا سب سے بڑا کام ہے. اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم ہم کو جو ہے ہندوستان کے اندر پنچ شانتی مارگ، امن کے 5 اصول جو ان لوگوں کے اندر جا کے اگر بیان کریں گے تو ان کے اندر کی جو اسلام کی جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اسلام سے محبت کرنے والے بنیں گے. اور اگر چند ظالم اگر بچ جاتے تو وہ خود جو ہے نا تباہ و برباد ہو جائیں گے. وہ لوگ خود جو ہے، کیونکہ ظالم ہمیشہ ٹک نہیں سکتا، ظالم تھوڑے دن کے لیے ہے، امن و امان ہمیشہ کے لیے قائم ہونے والا ہے. تو اس طرح یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تنجیکم عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی جو ہے تم آگے بڑھو ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اگر نہیں بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مظلوموں کو ماریں گے. جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہے، حق کے لیے جینا چاہتے، وہ لوگوں کو ماریں گے. اس لیے تم جو ہے ان کو جو ہے سمجھانے کے لیے پہلے تو سمجھاؤ، ان کو دلائل دو، اسلام کی حقیقت سمجھاؤ. یہ جس کے لیے جو ہے آگے بڑھنا. اور اموالکم انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، امن کا راستہ ہے. اور انسان دھیرے دھیرے اس حقیقت کو سمجھ جاتا اگر آپ جو ہے اسلام کی باتوں کو کھول کھول کے سمجھائیں گے، ان کی زبان میں سمجھائیں گے، ان کی جو ہے عقل کے مطابق اگر اسلام کی بات کو کیونکہ اسلام فطری دین ہے. یہ انسان کے فطری دین کو جو ہے لوگ نہیں سمجھ رہے، تو سمجھانے والے روحانی لوگ ہر دور میں آتے. اولیاء اللہ بزرگان دین ہندوستان میں آئے، آ کر حکمت سے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرے، اور یہی آ کے ہندو رہنے والے برہمن، چھتری، ویشیہ، شودر، یہ سب جو ہے ان کے قدموں پہ گرے، اسلام قبول کریں. آج جو یہاں پر 25 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں، تو یہ اولیاء اللہ کی دین ہے. یہ اولیاء اللہ بزرگان دین ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرے تو یہ لوگ کفر کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام کے علمبردار بن گئے. تمہارے اندر بھی اگر یہ چیز پیدا ہوئی، اولیاء اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کو اگر دین سمجھائیں گے تو یہ لوگ بھی جو ہے اسلام سے آشنا ہوتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچ سکتے. تو بہرحال اگر نہیں تو یہی تمہارے لیے دشمن بن جاتے. ان کی دشمنی کا وبال بھی تمہارے کندھوں پہ ہے، کیونکہ تم ان کو اچھی بات نہیں سمجھا رہے، وہ برائی کے لیے آگے بڑھ رہے. اچھی بات اگر ان کو سمجھائیں گے تو وہ لوگ جو ہے تمہارے کام کو لے کے آگے بڑھنے والے بن جاتے. یہی چیز جو ہے حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ سخت سردیوں میں رات کے 4 بجے اٹھ کے پانی نہا کے پوجا کرنے کے لیے ٹھہرتے، ایک رام کے مورتی کے لیے جان دینے کے لیے ٹھہرتے. اگر ان کو صحیح اسلام، اللہ اس کے رسول کی عظمت اگر ان کو سمجھائیں گے تو یہ لوگ جو ہے نا اسلام کی کتنی نے خدمت کریں گے. اور واقع ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے وہ یہاں کی مٹی میں، یہاں کی فضا میں، جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے. تو یہاں کی مٹی میں دینی جذبہ ہے، مذہبی جو ہے نا جذبہ ہے یہاں کے لوگوں کے اندر. اس واسطے ان کو اگر صحیح راستہ ہم نہیں بتائیں گے تو اللہ کے پاس ان سے پہلے ہم مجرم کھڑے ہو جاتے. تم کیوں نہیں بتائے؟ ہمارے پنڈت آگے بت پرستی سکھائے، ہم کو پتھروں کے سامنے پوجا کرنا سکھائے. تم اسلام کیوں نہیں بتائے؟ اسلام کی تعلیم کیوں نہ دیے؟ اسلام کی معرفت کیوں نہیں سمجھائے؟ تو ہم اللہ کے پاس جواب دینا پڑتا. اس لیے ہر مسلمان ذمہ دار ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائی کلکم مسئولون عن رعیتی، تم میں کا ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم یہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیے یا نہیں؟ تمہارے بازو میں اگر کوئی کفر میں زندگی بسر کر رہا تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہے. تم اس تک جو ہے اپنے بیٹوں کی شادیوں کی دعوت دے رہے ہیں، یا اور جو ہے نا بڑے بڑے کوئی سیلیبریشن کر رہے ہیں، عرساں کر رہے ہیں، جو اس کی دعوتیں دے رہے ہیں جا کے، لیکن دین اسلام کی دعوت نہیں دے رہے، شادیوں کی دعوت دے رہے.
تو اصل دعوت تو یہ ہے، ہم 5 ٹائم اذان ہوتی تو دعا کرتے اللہم رب ھذہ دعوت التامہ۔ اذان کیا ہے؟ تبلیغ اسلام ہے، ایک اللہ کی طرف آؤ، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، بھلائی کی طرف آؤ، یہی بولتے نا اذان میں۔ اور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہم بھلائی کی طرف بلا رہے، یہ کیا ہے؟ کس کو بلا رہے؟ تمام لوگوں کو بلا رہے۔ تو ہم جو ہے اذان کیا ہے؟ ایک رسم سمجھے، رسم نہیں ہے، تبلیغ اسلام ہے۔ عرب میں عربی آتی تھی، جب اعلان کرتے تھے تو لوگ سنتے تھے، ارے ان کا اللہ بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بھلائی کی طرف جانا ہے، ان کو سمجھ میں آتا تھا عربی سے۔ اب یہاں پر عربی میں بول رہے ہم، صرف مسلمان سمجھ رہے، حقیقی معنی میں کیا ہے؟ تبلیغ اسلام یہ کیا ہے اس کو ان کو ترجمہ کر کے سمجھانا ہے۔ اور ہم دعا کریں اذان ہوتے، اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، اے اللہ جو مؤذن صاحب جو اذان دیے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بھلائی کی طرف آؤ جو دیے، اس دعوت کو ہم تمام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہم دعا کر رہے، وعدہ کر رہے، دن میں 5 ٹائم۔ کبھی غور کرے، اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، اے اللہ یہ جو ہے نا دعوت تامہ ہے، ہم جو ہے نا سب کو پہنچائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر دیکھیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ کیسا کرتے بھائی؟ تم مرغیاں کاٹتے رہیں گے، آلو بیگن ٹماٹر بیچتے رہیں گے تو لوگ تمہارے نبی کی تعریف کرتے کیا؟ تمہارے نبی کی تعریف کرنا ہے تو تم جا کے ان کو سمجھانا، یہ فتروں سے نجات نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کا پیغام سنو، قرآن پڑھو، اسلام کو جانو، اسلام کو سمجھو۔ یہ جائے کہ آپ ان کو جو ہے نا سمجھائیں گے تو وہ سب تعریف کریں گے۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پہ آنا۔ محمود بولے تو کیا ہے؟ آپ کی تعریف کرنا، تعریف کیے جانا۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا۔ محمود کے معنی میں بھی تعریف کیا گیا۔ تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ کوئی جو ہے نا غیر کا پرستار نہ ہو، اللہ کا نام لینے والا، اللہ کے رسول کا نام لینے والا ہو، یہ ہے مقام محمود۔ عرب میں کیا ہوا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر محمد کے نام سے آپ کو جانا گیا۔ پورے عرب میں آپ پہچانے گئے، سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیے۔ کوئی دوسرے کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، ہر جگہ اذان ہوتی ہے۔ یہ ہے مقام محمود۔ تو اس طرح جس علاقے میں تم رہتے ہیں وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا، آپ کا نام لینے والے بنانا، یہ ہے مقام محمود۔ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، خالی دعا ہے بلکہ اگر پڑھ کے بیٹھیں گے، قیامت تک جو ہے وہ مقام محمود کا جو ہے جیسا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ تو رب ھذہ دعوت التامہ صلاۃ قائمۃ آت محمد وسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ والرفیعۃ وبعثہ مقاما محمودا۔ وبعثہ بولے تو کھڑا کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کھڑا کریں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر، اور یہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ دوسرے لوگوں کو لا کے کھڑا کرتا اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے رسول کی حمد جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا تھا۔ تو برادر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے تمام لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ان کے سامنے پیش کرے۔ تو یہ جو ہے آنکھ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ جو ہے عذاب علیم ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں، لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ عذاب علیم سے بچنے کا سامان قرآن کریم میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم۔ تمہارے جو برائیاں ہیں یہ مٹنے والے تو صرف جو ہے نا اسی کام سے، دنیا کی ظلمت اگر مٹ سکتی ہے تو اسی کام سے۔ اس لیے اولیاء اللہ بزرگان دین جو اسلام کا کام لے کے بیٹھے، وہ حکومتوں کے رقبے نہیں بڑھائے، وہ دولت چھاپ کے بینک کا نہیں بڑھائے، بلکہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرے۔ یہ جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا کام ہے۔ ذمہ دار
مسلمانوں کو جو ہے نا اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ جو ہے غیر اقوام کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ آج یہودی نصارہ دنیا کے جو لوگ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، محض جو ہے ہم یہ دین کی ذمہ داری کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا اندھیر ہے، جو زبر دنیا پہ تھا وہ آج سب کا زیر ہے۔ زبر بولے تو اوپر رہنے والا، زیر جو ہے نا وہ نیچے رہنے والا۔ تم جو ہے نا اعلیٰ تھے، تمہارا دبدبہ تھا دنیا میں، 700 سال حکومت کرے یہ جو ہے یہ عباسی سلطنت والے، 550 سال، 100 سال سے زیادہ جو ہے یہ بنو امیہ کے لوگ حکومت کرے۔ بنو امیہ کے آخری 100 سال میں آدھی دنیا جو ہے نا فتح کرے وہ لوگ، بڑے بڑے ملکوں کو جو ہے اپنے فوجیں بھیجتے تھے، اسلام کا روب داب تھا ہر طرف۔ اس کے بعد جو عباسی آئے تو وہ بھی جو ہے دنیا کے اندر پھیل گئے، اس کے بعد ترکی آئے تو ترکی جو ہے نا پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ جب سے یہ جو ہے اسلام کے کام کو پیچھے ڈالنے لگے، تبلیغ اسلام کے کام کو پیچھے ڈالنے لگے، کیا ہوا؟ آدھی دنیا بلکہ جو ہے نا پاؤں دنیا فتح کرنے کے باوجود بھی یہ اشاعت اسلام کے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو جو زبر دنیا پہ تھا وہ آج سب کا زیر ہے۔ مٹنے والا ہے تمہارا یہ غرور و یہ وقار۔ غرور کیا ہے؟ ہم بہت بڑے دولت مند ہیں، بڑے جو ہے نا تانشاہ ہے، ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، حکومت ہے، یہ غرور کر رہے۔ یہ غرور ختم ہونے والا ہے۔ تمہارا جو وقار ہے وہ قرآن سے ہے، اسلام سے ہے، دین سے، ایمان سے ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جب جا رہے تھے تو آپ کے جسم اطہر پہ 12 پیون کا جھبا تھا۔ لوگ جو ہے آپ کو مشورہ دیے، حضرت آپ جو ہے نا مہذب لوگوں میں جا رہے، عیسائی یہودی بہت جو ہے سلیقے سے رہنے والے ہیں، اچھے جو ہے نا صاف ستھرے کپڑے، نئے کپڑے پہن کے جائیے، یہ تھگلے لگے ہوئے ہیں جھبے پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمائے تاریخی الفاظ آج جو ہے نا تاریخ میں مرخوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کو عزت اسلام دیا ہے، لباس نہیں دیا۔ فرمائے لباس سے ہم کو عزت نہیں ملی، لباس تو بہت جنا فاخرہ پہنتے تھے ہم، لیکن ہماری کوئی عزت عظمت نہیں تھی۔ ہم کو اسلام سے عزت ملی ہے۔ جو اسلام کے اصول پر قائم ہے وہ ہر جگہ اپنا جھنڈا گاڑ سکتا ہے، نصب کر سکتا ہے۔ اسی جو ہے پیون والے جبے میں جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس فتح کرے۔ آج جو ہے کروڑوں اربوں کی دولت ہے مسلمانوں کے اندر، ایک چھوٹے سے جو ہے نا اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سک رہے، تو کون سی چیز ہے جو تمہارے اندر ختم ہو گئی ہے؟ وہ حب رسول ہے، اسلام کے اصول ہیں جن کو جو ہے نا مسلمان بھلا دیے۔ تو جو ہے مٹنے والا ہے تمہارا یہ غرور و یہ وقار۔ بات یہ جو ہے بات برسوں کی نہیں، یہ چند دنوں کی دیر ہے۔ اور تم جو ہے فیصلہ اللہ کا جو ہے بتلا دیا، شکر ہے اللہ کا، بتلا دیا ہے اس کا علاج۔ سورہ صف پڑھ کے دیکھو، بس اسی میں خیر ہے۔ یہ سورہ صف میں کیا ہے؟ یہ سورہ صف میں جو ہے یہی ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم۔ تمہارے جو ہے نا گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانک دے گا، معاف کر دے گا، اور تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ تو آج جو ہے اسلام کے پیغام کو یا اسلام کی تبلیغ کو، اسلام کے کام کو جو ہے میدان میں پیش کرنے سے مسلمان قاصر ہیں، بلکہ بھولے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے ہر کونے سے پیٹے جا رہے، ہر طرف جو ہے نا دھکے کھا رہے، قرآن کو نہیں اٹھا رہے، میزائلاں دیکھ رہے، توپاں دیکھ رہے، ہتھیار کون سی جو ہے نا حکومت کے پاس زیادہ ہے ادھر دب کے بات کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے پاس اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، قرآن تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کا دامن جو ہے نا تمہارے پاس ہے، اس کا وسیلہ لے کے میدان میں اٹھو، اللہ ساری دنیا میں سرخرو کر دیتا۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس یہی جو ہے قرآن تھا۔ میدان میں آگے بڑھتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو بہرحال جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم جو ہے دردناک اگر عذاب سے بچنا ہے، آج جو ہے غفلت کے پردوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کے کام کو لے کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے ساری دنیا زیر ہونے والی ہے۔ اگر یہ کام چھوڑیں گے
تو دنیا میں مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر دور میں تبلیغ اسلام سے مسلمان کامیاب ہوئے، اولیاء اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں، انبیاء علیہ السلام کے دور میں، ہر دور میں دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کا نام لے کے میدان میں اٹھے، کامیاب۔ موسیٰ علیہ السلام چند جو ہے نا لوگوں کو اٹھے، پورے فرعون کو جو ہے نا غرق آپ کر دیے، تباہ و برباد کر دیے۔ اسی طرح جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام دین کے نام پر اٹھے، خدا کے نام پر اٹھے، دنیا میں کامیاب ہوئے۔ آج بھی مسلمان اگر کامیاب ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول کا نام لے کے اٹھو۔ حضرت صاحب العالم ہندوستان کی سرزمین پر یہاں پر جو ہے 101 ذات کے لوگ یہاں پر بستے تھے، ان کے سامنے جا کر اسلام کی بات کو پیش کرے، ان کی کتابوں سے اسلام کو سمجھائے۔ ہزاروں لوگ اسلام کو اپنے گلے سے لگائے، ہندوستان کے لوگ، اور تبلیغ اسلام کے لیے مندروں میں، مٹوں میں، چرچوں میں، ہر جگہ جا کے قرآن پڑھ کے ان کو دین اسلام سمجھائے۔ یہ کامیابی نہیں ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کی طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر روح اسلام پیدا کرے، دین کا جذبہ، دین کی تڑپ پیدا کرے، اور دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنائے۔ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو روشن کرے۔ اللہ ہم سے دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات ذکر الحکیم۔ انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔